اس طرح یہ بات واضح ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ نکاح کے وقت عورت کی طرف سے ولی کا ہونا اور اس کی اجازت کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اولیاء کی ترتیب کیا ہوگی؟ اولیاء کی ترتیب وہی ہوگی جو وراثت میں ہوتی ہے، جو وراثت میں عصبہ لوگ ہوتے ہیں وہی ترتیب ہوگی۔ اب وراثت میں سب سے پہلے جو عصبہ میں درجہ آتا ہے وہ آتا ہے بنوت، یعنی کہ بیٹے۔ اس کی صورت یہ بنے گی، مثال کے طور پر ایک عورت کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کے بیٹے تھے۔ اب یہ ہوا کہ وہ جو جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی طلاق ہو گئی یا فوت ہو گیا، اور اس میں سے جو اس عورت کی اولاد تھی، اب یہ اولاد بیٹے جوان ہیں، اب یہ بیٹے ولی بن کر اپنی والدہ کی آگے شادی کروا سکتے ہیں۔ دوسرا درجہ آتا ہے ابوت کا، کہ باپ ولی بنے گا، باپ نہیں ہے تو دادا، اسی طرح اوپر تک۔ اور پھر تیسرے نمبر پر باری آتی ہے اخوت، یعنی بھائی، یہ بھی ولی بن کر شادی کروا سکتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے عمومت، یعنی چاچوں کا، کہ وہ ولی بن کر شادی کروا سکتے ہیں۔ پانچواں نمبر آتا ہے ولا کا۔ وہ آج کل تو سسٹم نہیں ہے، پرانے دور میں یہ تھا کوئی عورت لونڈی تھی، کنیز تھی، تو اس کو کسی نے آزاد کروا دیا، اگر اس کے سابقہ تمام اولیاء میں سے کوئی نہیں ہے تو وہ آزاد کروانے والا ولی بن کے شادی کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی بات یہ نشین رہے کہ اولیاء آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، یا اس عورت کی صحیح جگہ شادی نہیں کروا رہے، وہ رشتہ مناسب نہیں ہے، یا اس طرح کا کوئی ان کا جھگڑا بن جاتا ہے، تو پھر سنن ابی داؤد کی روایت 2084 میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِمَن لَا وَلِيَّ لَهُ، تو پھر جو حکومت ہے، جو سلطان ہے، وہ انوالو ہو کر اس عورت کی ولی بن کر شادی کروا سکتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔